السلام علیکم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس. آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایل ٹی لیکچرز بائی تنویر تارا، اور آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارے کورس کانٹینٹ کا حصہ ہے، اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس سے آج کچھ فائدہ اٹھا لیں تو سوسائٹی کے اندر جو پرابلم ہے بلڈ ڈونیشن کی وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے، وہ کور ہو سکتی ہے. کیونکہ 1.2 ملین سے 1.5 ملین تک جو بیگز ہوتے ہیں وہ ہر سال پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفیوز ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی بڑی ضرورت ہے. تو اگر ہم خود بلڈ ڈونر بن جائے اور ایک سال میں ہم تین دفعہ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے رہے تو وہ دور نہیں ہے کہ سارے بلڈ ڈونر بلڈ دیتے رہیں گے اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی رہے گی. اور یاد رہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا انہوں نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایسے ڈونرز ہے، اور اسی طرح ایک ڈونر جو ہے وہ کہلاتا ہے پروفیشنل ڈونر یا کیش ڈونر. تو بہت برا ڈونر ہے وہ، کیونکہ وہ پیسے دے کے آپ پہ بلڈ بیچتا ہے. اور ویڈیو میں نے آلریڈی بتایا ہوا ہے، آگے میں بتاؤں گا کہ کیش ڈونر جو ہے یا پروفیشنل ڈونر جو ہے وہ برا ڈونر کیوں ہے، اور والنٹری ڈونر جو ہے وہ اچھا ڈونر کیوں ہے. تو آج کل تو جتنی ہماری ڈونیشن ہوتی ہے اس میں والنٹری ڈونر کی جو مقدار ہے، جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ریپلیسمنٹ ڈونر جو ہے وہ مل جاتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ جو سیف بلڈ ٹرانسفیوژن کا ایک پروٹوکول ہے، تو جب ڈونر آ جاتا ہے بلڈ بینک کے اندر تو کیا ہم اس ڈونر سلیکشن کرائٹیریا کو پورا کر رہے ہیں کہ اس سے آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کی فزیکل ایگزامینیشن کیسی ہے، اس کی ایچ بی یہ دیکھنی ہے کہ کیا واقعی اس کی ایچ بی 12 یا 12.5 سے جو ہے وہ اوپر ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کی ٹی ٹی آئیز کرتے ہیں کہ کیا واقعی جو ہے اس کے ہیپیٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی، وی ڈی آر ایل، اور یہ جو سیفلس وغیرہ کے لیے یا ملیریا جو ہے اس کے طرح کے ٹیسٹ ہم کر لیتے ہیں، اور ہمیں یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ جو بلڈ بیگ ہے اب یہ کمپلیٹلی سیف ہے. اچھا، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اور جب بلڈ گروپنگ اس کی کرتے ہیں، بلڈ گروپ کنفرم ہو گیا، اس کو ری چیک کرتے ہیں ہم تقریباً 3 سے 4 ٹائم جو ہے اس کو ری چیک کر لیتے ہیں. اور ری چیک کرنے سے پہلے یعنی بلڈ بینک اب جب ایشو ہوگا تو کیا ہم کراس میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو ہے کہ کراس میچ کیوں کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں آج ہم اپنے اس سلائڈس کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ ڈونیٹ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو بلڈ ڈونر ہے اس کو کیا کیا ہدایات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. تو اسٹے ٹیون ود می، اور چلتے ہیں ہم اپنے سلائڈ کی طرف. تو سلائڈ میں بہت ساری کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کے اچھا، لیے تو ہے. تو یہاں پہ چلیں کچھ سلائڈ. فیکٹ ہم نظر ڈالیں گے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک جو انڈیویجول ہے اس میں تقریباً 5 سے 6 لیٹر بلڈ رہتا ہے، اور ایک انڈیویجول تقریباً زیادہ سے زیادہ 500 ml تک بلڈ جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو کمپوننٹس وہ دے گا تو ایک آدمی سے تقریباً 4-5 گھنٹوں کو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم کمپوننٹ کی طرف جائیں گے تو کمپوننٹ بنانے میں بہت زیادہ فائدہ ہے، اور اس میں سے ایک آدمی ڈفرینٹ پیشنٹ کو فائدہ دلوا سکتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اے پرسن کین ڈونیٹ بلڈ ایوری 90 days، یعنی کم از کم ایک انڈیویجول سال میں تو 90 دن کا ایٹ لیسٹ آپ نے اس میں سے گیپ رکھنا ہے، اور 90 دن کے بعد آپ دوبارہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ آپ ڈونیشن کر لیں بلڈ کی. اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بلڈ دینے سے ان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، یا ڈفرینٹ اس طرح کے میتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ نے گریز کرنا ہے. اور بات یہ ہے کہ جتنی ہم میں بلڈ ڈونیشن کی مطلب اسپرٹ آئے گی، اتنا ہمارے پاس جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گا. اور اگر اسی طرح ہم ڈرتے رہے، بلڈ نہیں دیتے رہے، تو پھر ہمارا ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو آج میری باری، کل کسی اور کی باری ہو جائے گی. تو اسی لیے بلڈ ڈونیٹ کرتے رہنا چاہیے. باڈی جو ہے وہ ریکور کرتا ہے جو آپ کمپوننٹس دے دیتے ہیں، تو کتنی دنوں کے اندر یا کتنے گھنٹوں کے اندر وہ ریکور ہو جاتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بلڈ پلازما والیوم جو ہے وہ آپ کا تقریباً 24 سے 48 آورس تک جو ہے وہ
دوبارہ ریکور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ہول بلڈ دے دیں تو کم از کم 1-2 دن کے لیے آپ فلوئڈ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا کریں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ باڈی جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ تقریباً 2 دن کے اندر پوری کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ریڈ بلڈ سیل ہے تو وہ تقریباً 3 ہفتے لیتا ہے کہ آپ کے صرف ریڈ بلڈ سیل کی مقدار جو ہے وہ دوبارہ اپنے نارمل پہ آ جاتی ہے، یعنی کہ اس کی ریکوائرمنٹ جو تھی وہ ریکور کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح پلیٹلیٹ ہے یا جو ڈبلیو بی سیز ہے تو وہ آپ کے ود ان منٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی میگا پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن دے دیتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ 1-2 دن کے بعد جو ہے وہ دوبارہ لے سکتے ہیں۔ So, indication of blood donation. Blood is always need for accident victims. کوئی میجر ٹراما ہوا ہے، کینسر پیشنٹ کو چاہیے ہوتا ہے، اسپیشلی جب انہیں کیموتھراپی لگتی ہے۔ کیموتھراپی سے پہلے ان کا بلڈ چیک کیا جاتا ہے، ہیموگلوبن لیول چیک کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مینٹین نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈونیشن دینی پڑتی ہے۔ جتنے بلڈ ڈس آرڈرز پیشنٹ ہے، یعنی کہ انیمیاز ہو گئے، تھیلیسیمیاز ہو گئے، سکل سیلز ہو گئے وغیرہ جتنی ہے تو ان سب کو جو ہے وہ بلڈ لگتا ہے۔ اور اسی طرح سرجری کے پیشنٹ ہو گئے، اسی طرح اگر ڈیلیوری ہے وہاں پہ اگر کسی کو چاہیے بلڈ تو اس پر جو ہے وہ بلڈ دیا جاتا ہے۔ ہارٹ سرجریز میں ہو گیا، تو بہت سارے ایسے کازز ہے تو وہاں پہ بلڈ کی ضرورت رہتی ہے۔ پھر اگر ہم سیپریٹ کر کے اس کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ تو ہم صرف ہول بلڈ یا پیکسل کی بات کر رہے تھے، لیکن جیسے ہیموفیلیا ہے تو ہیموفیلیا کو جو ہے وہ آپ کا چاہیے ہوتا ہے فریش فروزن پلازما۔ اسی لیے اگر ڈینگی ہے تو ڈینگی میں اگر تھرومبوسائٹوپینیا ہے تو آپ کو پھر چاہیے ہوتا ہے پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن چاہیے ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے تو اس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ کمپوننٹس چاہیے ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے۔ اسی لیے ہم امفیسائز کرتے ہیں کہ اگر پروڈکٹ بن جاتا ہے یا کمپوننٹ تھراپی ہوتی ہے تو کمپوننٹ تھراپی جو ہے وہ فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے اس کا، اور ایگزیکٹ جو ڈیزائرڈ کمپوننٹ ہوتا ہے وہ پیشنٹ کو لگ جاتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ اب یہاں پہ جو آلریڈی ہم کلوز سسٹم اور اوپن سسٹم کی بات کر چکے ہیں تو یہاں پہ ایک اور آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ سیف بلڈ گیوز لائف و ان سیف بلڈ گیوز انفیکشن۔ اگر آپ صاف بلڈ دیں گے، صاف بلڈ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اسکریننگ ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے، آپ پورے پروٹوکول کو فالو کر رہے ہیں، آپ کراس میچ کر رہے ہیں، آپ نے اسکریننگ کی تھی بلڈ کی، یعنی ایچ آئی وی، ایچ سی وی، ہیپیٹائٹس بی وائرس، اسی طرح وی ڈی آر ایل وغیرہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ ڈونر سلیکشن کرائیٹیریا پہ پورا اترے تھے، جب آپ ڈونر بن رہے تھے تو وہاں پہ آپ کی انٹرویو ہوئی تھی، کانسنٹ فارم پہ آپ کے سائن ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو تب ہی ہم ایک سیف بلڈ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اگر ہم بلڈ لے رہے ہیں اور بلڈ جیسی ہم نے دیا، نہ ڈونر سلیکشن کرائیٹیریا کا ہم نے کوئی خاطر نہیں کیا، ایچ بی کتنی ہے، زیادہ ہے کم ہے، کچھ بھی ہمیں آئیڈیا نہیں ہوا، بلڈ ہم نے دے دیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلڈ کو ہم نے آپ سمجھ لیں کہ کمپوننٹ تھراپی اس کی ہم نے نہیں کر لی، بس ایسے ہی فریج میں رکھ دیا، اور جو ہے وہ کوئی آیا اور اس کو اے پازیٹیو لیٹ سپوز بلڈ چاہیے تو ہم نے بس اے پازیٹیو اٹھا کے اس کو دے دیا کہ ہاں بس ٹھیک ہے اے پازیٹیو کو دے دو۔ کوئی کراس میچ نہیں ہوا، کوئی انفیکشن کے لیے جو ہے وہ اسکریننگ اس کی نہیں ہوئی، تو اس طرح کے بلڈ بیگ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا جو ہے وہ اس کا نقصان ہے۔ اگر نقصان نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ رسکی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ 5 بیگ تو ٹھیک دے دیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ چھٹے بیگ پہ آپ کو کوئی انفیکشن جو ہے وہ کسی کو ٹرانسفر کروا دے، ہو سکتا ہے، یہ بہت سارے کیسز اس طرح کے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا ڈونر سلیکشن کرائیٹیریا، اس کے بعد آپ کی اسکریننگ، اس کے بعد آپ کی کراس میچنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کراس میچنگ کے بغیر آپ نے بلڈ ایشو نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ کتنے ٹائپس کے ڈونر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے بلڈ، اپنی رضامندی سے ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو والنٹری ڈونر کہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو ثواب کے لیے کر رہا ہوتا ہے یا اپنی سیفٹی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ڈونر ہوتا ہے ریپلیسمنٹ ڈونر۔
تو ریپلیسمنٹ ڈونر وہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر کسی کی فیملی میں بلڈ کی ضرورت ہے تو وہ بلڈ دے دیتے ہیں اور اس کے الٹرنیٹ جو ہے وہ بلڈ بینک والے کوئی بلڈ لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ریپلیسمنٹ ڈونر. اس وقت اگر ہاسپٹلائز پیشنٹ تو اس کو وہ بلڈ لگ جاتا ہے لیکن بعد میں آپ نے اس کو ریپلیس میں کوئی نہ کوئی بلڈ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. اسی طرح آٹولوگس بلڈ ڈونر جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ہو ڈونیٹ دیئر اون بلڈ فار سیلف. لیٹ سپوز اگر کسی کی سرجری ہو رہی ہے اور آپ نے جو ہے خود اپنا بلڈ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اپنی اس کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو ٹرانسفیوژن کرانے کے لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آٹولوگس بلڈ ڈونر ہے. اسی طرح ایفیریسس ڈونر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو کمپوننٹ جو ہے اسی وقت بن جاتے ہیں، جو ڈیزائرڈ کمپوننٹ ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں. زیادہ تر یہ آپ کے جو اس میں ہوتا ہے میگا یونٹ پلیٹلیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس میں آپ کے ایفیریسس ڈونر جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایک جو سب سے برا ڈونر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنل ڈونر. تو یہ بیڈ ڈونر تصور کیا جاتا ہے. اور بیڈ ڈونر جو ہے وہ اس کو اسی لیے تصور کیا جاتا ہے کہ پروفیشنل ڈونر مین اے پرسن ہو ڈونیٹس بلڈ فار اے ویلیویبل کنسیڈریشن ان کیش اور کائنڈ فار اینی سورس آن بہاف آف دا ریسیپینٹ پیشنٹ انکلوڈ پیشنٹ ڈونر اور اے کمرشل ڈونر. تو جو کمرشلائزیشن جب اس میں آ جاتی ہے کہ بھائی میں آپ سے مجھے بلڈ چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بس اتنے پیسے دے دو میں آپ کو بلڈ دے دوں گا. اب یہاں پہ دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو پروفیشنل ڈونر ہوتا ہے نمبر ایک بات کہ یا تو وہ معاشرے کا اچھا انسان نہیں ہے کیونکہ وہ بیک میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے جسے اس کے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ کچھ اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس طرح کے جو ہے وہ لوگ آپ لوگوں کو ملتے ہیں اس طرح کے ڈونیشن کرتے ہیں اور آپ سے باقاعدہ وہ پیسے لیتے ہیں. تو پہلی یہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ لیٹ سپوز اگر وہ دے بھی رہا ہے، لیٹ سپوز پیسے دے کے وہ دے بھی رہا ہے تو اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ یار اس بندے نے کل ڈونیٹ کیا تھا یا ایک ہفتے پہلے ڈونیٹ کیا تھا تو اب یہ دوبارہ ڈونیٹ کرنے جا رہا ہے. تو یہ ہمیں پھر آئیڈیا نہیں ہوتا بلکہ وہ اس وقت جس بندے کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے وہ تو ضرورت مند رہتا ہے. تو اسی لیے وہاں پہ جو بلڈ ڈونر ہے وہ پروفیشنل ہوتا ہے. وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، کچھ پیسے ویسے اکٹھے کر کے جو ہے اس کو دے دیتا ہے اور باقی جو ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ لیٹ سپوز اگر اس کو کوئی اسی طرح وائرس ہے، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی یا ایون HIV بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اس طرح کہیں تو ایک تو اس نے ٹائم ضائع کیا، دوسرا اس کی ایفرٹ جو ہے اس نے ضائع کر دی، تیسرا اس نے ایک بلڈ بینک کو ضائع کر دیا ہے. چوتھا اگر لیٹ سپوز یہ بلڈ بینک اگر خدا نخواستہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن اگر یہ بلڈ بینک اسکریننگ نہیں کر رہی، پراپر اسکریننگ ٹیکنیک یوز نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو کوئی اس طرح کا خطرناک وائرس جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ پروفیشنل ڈونر سے جو ہے وہ دور رہیے بلکہ ان کو آپ انکریج نہ کریں تو بہتر ہے. تو اس کو ہم بیڈ ڈونر کہتے ہیں اور سب سے اچھا ڈونر جو ہے وہ والنٹیئر ڈونر جو ہے وہ رہتا ہے. یہاں پہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ بلڈ دیتے رہے اور آپ ہیلتھی رہیں گے. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ آپ بلڈ دے دیں اور آپ کمزور ہو گئے یا اتنا بڑا پروسیجر ہے یہ کہ آپ سے جو ہے وہ پھر بیماری لاحق ہوگی. یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ بلڈ دیں تو پری ڈونیشن انفارمیشن کیا ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ بلڈ از ٹیکن اونلی فرام والنٹیئر ڈونر. کوئی اگر آپ کے پاس کیشر ڈونر ہے یا کمرشل ڈونر ہے ان سے آپ ڈیل کریں. اچھی بات یہ ہے. والنٹیئر ڈونر ہے اس کو آپ ویلکم کہے، خوش آمدید کہے، بہت اچھی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسٹرائل ڈسپوزیبل بلڈ بیگز انسٹرومنٹ وغیرہ جو کچھ ہے آپ یہ اسٹرائل جو ہے وہ یوز کیا کریں. اوپن سسٹم میں نہ جائے، اگر کلوز سسٹم ہے تو بہت اچھی بات ہے، بلڈ سیف رہتا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کمپوننٹ تھیریپی کی طرف چلے جائے. ایک بلڈ بیگ جہاں پہ ایک انسان کی جان بچاتے ہوئے اب یہاں پہ جو ماڈرن بلڈ بینکنگ ہے تو اس میں ایک جو بلڈ بیگ ہے وہ تقریباً 3-4 پیشنٹ کی جو ہے وہ جان بچاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے لیے پرسنلی یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ کوئک ہے، سیف ہے، کوئی اس میں اتنی بڑی وہ نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے. بس آپ نے جانا ہے، ڈونر بننا ہے اور آپ سے بلڈ لے لیں گے ڈونیشن بلڈ بینک والے. وہاں پہ آپ کو پرک لگ جائے گی، کوئی اتنا ہارٹ نہیں ہوتا، بس چھوٹا سا جو ہے وہ تو تکلیف رہتی ہے سوئی چبھنے کی. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ 3 سے 4 بندے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
اچھا، اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہے وہ یہ ہے کہ پروسیجر فار والنٹری بلڈ ڈونیشن، پری ڈونیشن ہے، بلڈ ڈونیشن ہے اور پوسٹ ڈونیشن ہے۔ جو پری ڈونیشن ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ڈونر اسکریننگ ہونی چاہیے کہ اس کی آپ دیکھ لیں کہ ایچ بی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے جسے ہم کہیں گے ڈونر سلیکشن کرائٹیریا۔ دوسری بات کیا ہے کہ ڈونر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، یعنی وہ اس کرائٹیریا پہ پورا ہوتا ہے، اس کا ویٹ، اس کی فزیکل اپیئرنس، اس کی ہیموگلوبن لیول، اس کی اسکریننگ وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے، کنفرم ہے، اوکے، دین آپ جو ہے وہ آگے فارورڈ چلے جائیں اور ڈونر کنسنٹ فارم کو جو ہے وہ آپ سے بھر لے کہ آپ نے جو ہے ڈونیشن کرنی ہے، کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ کو۔ وہ اگر کہے کہ ٹھیک ہے میں بلڈ دینا چاہ رہا ہوں تو وہ دے سکتا ہے۔ لیٹ سپوز اگر وہ ڈر جاتا ہے، کوئی کبھار جو ہے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو مجبور نہیں کرنا۔ میڈیکل ایگزامینیشن ہو جائے اس وقت آپ نے اس کا بی پی جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے، فزیکل اپیئرنس جو ہے وہ دوبارہ چیک کرنی ہوتی ہے، کوئی پہلے سے تو اس پہ کٹس وٹس نہیں لگے، کوئی یہاں پہ کوئی دانہ وانہ وغیرہ کچھ نکلا تو نہیں ہوا، تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہے پری ڈونیشن۔ اب جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا وہ سارا کنسنٹ فارم سب کچھ ہو گیا، ڈونر سلیکشن کرائٹیریا ہو گئی، ڈونر اسکریننگ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ڈونر اسکریننگ ویسے اچھی بات یہ ہے کہ پہلے اسی سے ہم تھوڑا سا بلڈ لے لیتے ہیں ٹیوب کے اندر اور اس کو اسکرین کر لیتے ہیں، اگر وہ سیف ہے تو پھر ہم اس سے مزید جو ہے وہ بلڈ بیگ لیتے ہیں، یعنی وہ ٹرانسفیوژن دے دیتا ہے ڈونر۔ اور اگر نہیں ہے لیٹ سپوز خدا نخواستہ اس میں اس کے اندر کوئی وائرس آ گیا تو پھر اس کو ہم ریجیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ پھر پروسیجر اسٹارٹ ہو جائے گی، اور یہ بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ صرف یہی پروسیجر ہے کہ اس کو کاؤچ پہ لٹا دیتے ہیں، وہاں سے اس کو جو نیڈل جو ہے وہ لگا لیتے ہیں اور بلڈ جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ ایک بیگ بھر جاتا ہے۔ یہ بلڈ ڈونیشن کا پروسیجر ہے۔ اس کے بعد جو بلڈ دے دیتا ہے تو یہاں پہ کچھ احتیاطی تدابیر کی ضرورت رہتی ہے کہ اس میں آپ نے ڈونر کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے جلدی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اوور اسمارٹ نہیں بننا کہ ایسا نہ ہو بس بلڈ دے دی اور چلے گئے، ٹھیک ہے۔ جوان لڑکے اکثر ایسے ہی کرتے ہیں، بس چلے گئے اور آپ بائک سٹارٹ کر لی چلے گئے، آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی کیونکہ والیوم کم ہوا ہوتا ہے، آپ کا 500 ml بلڈ جو ہے وہ نکلا ہوا ہوتا ہے، آپ کا پلازما لیول کم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ آپ نے ان کا کہنا ہے کہ ایڈوائز فار ریسٹ اور کچھ ریفریشمنٹ دے دے، اسی لیے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کو جوس کا ایک جو ڈبہ ہے وہ دیا جاتا ہے یا ساتھ میں کوکیز وغیرہ دیے جاتے ہیں، ریفریش ہو جائے۔ اور ڈونر سرٹیفکیٹ یا ڈونر آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کا بن جاتا ہے، ایک اپریسیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور آئی ڈی کارڈ بھی بناتے ہیں کچھ بلڈ بینک۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کا جو ہے وہ ڈونر کا۔ کبھی کبھار کیمپنگ اگر ہوتی ہے تو کیمپنگ میں پورا بلڈ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور پھر ایک ایک اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو ساتھ میں اس کے رزلٹ اور ایک ڈونر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ڈونر اسکرین، ٹھیک ہے۔ تو سیف ڈونر سلیکشن انوالو، اس میں سے 3 چیزیں ہیں: آئیڈینٹیفیکیشن آف لو رسک پاپولیشن، ڈونر ایجوکیشن اینڈ ریکروٹمنٹ اینڈ میڈیکل ایگزامینیشن بیفور ڈونیشن۔ تو اس پہ میں نے آلریڈی بات کر لی کہ ہم اس کو کیوں کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے لو رسک پاپولیشن کو دیکھ لیں کہ یار بہت سارے لوگ اس طرح تو نہیں ہے، آپ ایسی کمیونٹی سے تو نہیں لے رہے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہیپیٹائٹس بی وائرس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کمیونٹی سے تو آپ کوئی بلڈ نہیں لے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈونر کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ڈونر سے آپ جب بلڈ لے رہے ہیں تو آپ اس کو باقاعدہ ویلکم کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ میں بلڈ کیوں لے رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے، بہت ساری موٹیویشنل چیزیں آپ اس کو بتائیں گے، اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیٹ سپوز کبھی کبھار جو ہے وہ ڈونر یہ پوچھتا ہے کہ آپ بلڈ بیگ جو ہے وہ بیچتے ہیں یا آپ جو پروڈکٹس ہیں وہ بیچتے ہیں وغیرہ، تو اس طرح آپ نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے تاکہ ایک دفعہ اس نے بلڈ دے دیا تو نیکسٹ ٹائم بھی اس کے اندر حوصلہ ہو جائے کہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ بلڈ ڈونر بن جائے، ریگولر بلڈ ڈونر بن جائے۔ اچھا، تیسری امپورٹنٹ چیز میڈیکل ایگزامینیشن بیفور ڈونیشن، اس سے پہلے آپ نے اس کا بی پی، پلس، ہیموگلوبن وغیرہ، اس کا ویٹ سب کچھ چیک کر لیں۔ اب یہاں پہ ڈونر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، تو ہو کین ڈونیٹ بلڈ؟ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر 18 سال سے 60 سال کی عمر تک ہونی چاہیے۔ اچھا، 18 سال اور 60 سال یہ ایک رینج ہے،
ایسا ہے کہ اگر 18 سال کا ہے لیکن فزیکلی وہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت کمزور لگ رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کو نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ انڈر ویٹ ہے پھر آپ بھی اس میں نہیں لینا، لیٹ سپوز 18 سال کا ہے لیکن انڈر ویٹ ہے تو یہ آپ کا ریجیکٹ ہو جائے گا دونوں۔ تو آپ نے 18 سے 60 سال کے جو فزیکلی اپیرنس ان کی اچھی ہے اور وہ سلیکشن کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے تو تب آپ نے جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ایج جو ہے ویٹ جو ہے وہ تقریباً 45 کلو سے زیادہ ہو، مور دین 45 کلو گرام ہو، ہیموگلوبن لیول اس کا مور دین 12.5 یا 12 گرام سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، جو کہ وومن اور مین کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، میل میں 12 اور فیمیل کے اندر 12.5، اور فزیکل اپیرنس یعنی ان گڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بلڈ، لیٹ سپوز آپ جو ڈونر سلیکشن کرائٹیریا کر رہے ہیں، اس پہ ہماری بھی ایک نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ اس پہ ڈونر سلیکشن کرائٹیریا میں کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو اس پہ ہوگا، اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں کیوں پوچھی جاتی ہے۔ اکثر تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ کوشچنس کیے جاتے ہیں لیکن کیوں کیے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے یہاں پہ اس پہ ہمیں پورا عبور ہونا چاہیے کہ ایسے سوالات ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں یا ہم ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں ڈونر سے، تو اس میں سے کچھ جو ہے وہ پھر ڈیفرل ہو جاتے ہیں۔ ڈیفرل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈونر ہے وہ اگر بلڈ نہیں دے سکتے، کچھ ساری عمر کے لیے نہیں دے سکتے، کچھ 1 سال کے لیے نہیں دے سکتے، اور کچھ جو ہے وہ 6 سال کے لیے نہیں دے سکتے، تو ان کو ڈیفر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو بالکل پابندی لگ جائے گی بلڈ ڈونیشن پہ، ایک یہ ہے کہ اب نارمل بلیڈنگ ڈس آرڈرز اگر اس کے ساتھ، اوکے، اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کڈنی کا پیشنٹ ہے، لیور ڈس آرڈرز اس کے ہوئے ہیں، تو یہ بندہ کمپلیٹلی بلڈ نہیں دے سکتا، یہ کمپلیٹ ڈیفر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تائرائڈ ڈس آرڈر اگر کسی کو ہوا ہے تو یہ بھی بلڈ نہیں دے سکتا، ایپیلیپسی ہے یا مینٹل ڈس آرڈر ہے اس کو، اس طرح کے پیشنٹ کو بھی آپ نے جو ہے وہ منع کرنا ہے۔ ٹیوبرکلوسس ہوا ہے کسی کو، لیپروسی ہوئی ہے کسی کو، ایسٹما ہے یا کینسر ہے یا انسولین ڈپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے، ان کنٹرول ہائی بی پی وغیرہ ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہے یہ کمپلیٹلی ڈسٹرب ہو جائیں گے اور یہ بلڈ جو ہے وہ پوری عمر نہیں دے سکتے۔ اب 1 سال والے لوگ کون ہیں کہ اگر لیٹ سپوز وہ آ گئے لیکن 1 سال کے درمیان آپ نے دیکھا کہ ان میں کوئی نہ کوئی اس میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ آئی، جیسے اس کی سرجری کی ہوئی تھی، یا ٹائیفائڈ ہوا تھا اس کو، یا اگر کتے نے جو ہے اس کو کاٹا ہوا تھا، ڈاگ بائٹ، ٹھیک ہے، ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس ہو رہا ہے اس کا، کنٹینیوس لو گریڈ فیور آ رہا ہے اس کا، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ 1 سال کے لیے جو ہے وہ بلڈ نہ دے تو بہتر رہے گا۔ اس طرح 6 مہینے کے لیے جو ہے ان سے، اگر کسی نے ٹیٹوز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں باڈی پہ، ڈینٹل ایکسٹریکشن اگر کسی نے کی ہوئی ہے، روٹ کینال ٹریٹمنٹ کی ہوئی ہے کسی نے، کسی کو ملیریا ہوا ہے یا ویکسینائزیشن کی ہوئی ہے، ویکسینیشن کی ہوئی ہے، تو پھر آپ جو ہے اس کو 6 مہینے کے لیے ڈیفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم لائف لانگ 1 ایئر اور 6 منتھ کے لیے ایک پیشنٹ کو ڈیفر کرتے ہیں کہ آپ بلڈ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو یہ چیزیں تب ہمیں سمجھ آ جائیں گی کہ جب ہم ایک ڈونر سلیکشن کرائٹیریا فارم بھریں گے، اگر ہم اس کے ایک چھوٹا سا انٹرویو لیں گے اس میں ہم اس سے پوچھیں گے، کیونکہ بہت سارے بلڈ بینک، جو اچھے بلڈ بینک ہیں میں ان کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن ایسے بلڈ بینک ہے کہ اس میں سے ان چیزوں کو پریورٹی نہیں دی جاتی، تو پھر اس میں آپ سیف بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں کرتے، آپ الٹا نقصان کروا رہے ہیں ایک ڈونر کا بھی اور ساتھ میں پیشنٹ کا بھی کروا رہے ہیں۔ اچھا، ڈفرینٹ کرائٹیریا کے اندر اب ایسی خواتین کہ جن کو پریگنینسی ہوئی ہے، تو اس وقت وہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے، آفٹر ڈلیوری فار 1 ایئر، یعنی کہ وہ دودھ پلانے والی ماں ہے تو اس وقت بھی وہ بلڈ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آلریڈی اگر وہ لیکٹیٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی لیکن 1 سال تک جو ہے اس کا ہے ڈلیوری ہوئی ہے تو پھر وہ نہیں دے سکتی بلڈ۔ اسی طرح اگر مینسٹرل پیریڈ ہے فار 7 days دیر آفٹر، تو اس میں بھی وہ بلڈ جو ہے وہ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح میل ڈونرز کین ناٹ ڈونیٹ بلڈ ایف کنزیومڈ الکوہل ان دا پریویس 24 اور اگر لاسٹ 24 اور میں اس نے الکوہل کو کنزیوم کیا ہوا ہے، یوز کیا ہوا ہے، تو پھر بھی وہ بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کچھ میڈیسن بھی ہے جیسے کہ اسپائرین وغیرہ ہے، اس وقت اگر اس نے یوز کیے ہوئے ہے تو وہ بھی بلڈ نہیں دے سکتا۔ تو یہ خیر اس پہ ہم جو ہے وہ ڈیٹیل ویڈیو ایک اور بنائیں گے جس میں ہم جو ڈونر سلیکشن کرائٹیریا ہے اس پہ بات کریں گے۔
اچھا، اب میڈیکل ایگزامینیشن میں سب سے پہلے جو چیز تھی وہ بلڈ گروپنگ تھی کہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بلڈ گروپ جو ہے وہ کون سا تھا۔ تو جب بلڈ گروپنگ آپ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ صرف فارورڈ گروپ کرتے ہوئے بلکہ آپ ریورس بھی گروپ کرتے ہوئے، کیونکہ جب ہم ڈونر آتا ہے تو اس وقت اس کا بلڈ کیا جاتا ہے، جب بلڈ بیگ آتا ہے تو اس وقت بلڈ گروپ کیا جاتا ہے، اور جب بلڈ بیگ ایشو ہوتا ہے تو اس وقت یہ اس سے پہلے بھی اس کا بلڈ گروپ کیا جاتا ہے۔ تو بلڈ گروپنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کوئی غلط بلڈ گروپ جو ہے وہ اس پہ ٹیگ ہو جائے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے گروپ ٹھیک کیا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر لکھا ٹھیک نہیں ہے، تو اسی لیے ری چیک کرتے رہتے ہیں، بار بار دیکھا جاتا ہے بلڈ بینک کے اندر، کیونکہ یہ بڑا ایک رسکی ہے۔ ہیموگلوبن لیول چیک کیا جاتا ہے کہ ہیموگلوبن لیول واقعی میل میں 12 سے اوپر ہے اور فیمیل کے اندر جو ہے وہ 12.5 سے اوپر ہے۔ بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ آلریڈی ریجیکٹڈ ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح بلڈ پریشر کی امپورٹنس ہے، پلس ریٹ کی امپورٹنٹ ہے، اور جنرل فزیکل ایگزامینیشن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کی اپیرنس دیکھی جاتی ہے، اس کے جہاں سے آپ وین لے رہے ہو اس پہ آلریڈی پرک وغیرہ تو نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے جو کہ میڈیکل ایگزامینیشن میں ہے۔ اس کے بعد جو بلڈ ڈونیشن پروسیجر ہے تو دا ڈونر مسٹ ہیو ہیڈ اے گڈ ریسٹ سلیپ، کہ پہلے سے اس نے جو ہے وہ ریسٹ لیا ہو، وہ کام ہو، پورا مطلب یہی ہے کہ وہ کام ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہیو ہیڈ لائٹ مین، کہ بالکل نہار منہ نہایا ہوا ہو، کچھ نہ کچھ اس نے کھایا ہوا ہو، لیٹ سپوز اگر اس نے بالکل پورے دن میں کچھ نہیں کھایا تو آپ اس کو کہیں گے کہ کچھ کوکیز وغیرہ جو ہے وہ کھا لے، اور اس کے بعد آدھے ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آ جائے، تاکہ وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نارمل سچویشن کے اندر آ جائے، بی مینٹلی پریپیئر، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوستوں ووستوں نے اس کو تو زور سے تو نہیں پکڑا ہوا کہ نہیں آ جاؤ بلڈ دے دو، تو وہاں پہ وہ خود بذات خود مینٹلی پریپیئرڈ ہو، کیونکہ اگر وہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہے تو اس کا بی پی ہائی لو ہو سکتا ہے، جب اس کا بی پی ہائی لو ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ جب اس کی ایگزامینیشن فزیکل ایگزامینیشن میں کریں گے، میڈیکل ایگزامینیشن میں، تو وہاں پہ اس کا بی پی جو ہے وہ فلکچویٹ کرے گا، اٹس مین کہ وہ اس میں کوئی پرابلم ہے، تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی پھر وہ جو ریجیکٹ ہونے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہے۔ بلڈ ڈونر پروسیجر والیوم آف بلڈ کلیکشن، تو اگر ڈونر ویٹ جو ہے وہ 45 کے جی ہے یا سے 55 کے جی ہے تو آپ جو ہے وہ 350 ایم ایل بلڈ جو ہے وہ سنگل بیگ کے اندر اسے لے سکتے ہیں ہول ڈیتھ کے لیے، لیکن اگر اس کا ویٹ جو ہے وہ 55 کے جی سے اوپر ہے تو پھر آپ 450 ایم ایل پلس جو ہے وہ اس سے بلڈ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے پھر بلڈ کمپوننٹ جو ہے وہ بھی بنانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پوسٹ ڈونیشن ایڈوائزز بہت امپورٹنٹ ہے، ہم بلڈ تو لے لیتے ہیں اور جو ڈونر فلبوٹمس ہوتا ہے اور ڈونر سے بلڈ لے لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اللہ خیر اللہ وہ چلا جاتا ہے، لیکن آپ نے اگر بول نہیں سکتے ایٹ لیسٹ آپ وہاں پہ لکھ دیں، ٹھیک ہے، آپ اس پہ ایک پیمفلٹ دے دیں کہ کم از کم وہ پڑھ لے، اگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ پڑھ لکھ نہیں سکتا تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو زبانی بتا دیں۔ اس میں سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ نے 24 آور کے لیے فلوئڈس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوائڈ اسموکنگ فار 1 آور اینڈ الکوہول ٹل آفٹر میل، ٹھیک ہے۔ تیسری بات امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈو ناٹ یوز ایلیویٹر ٹو گو اپ امیڈیٹلی after donation as it will make blood rush to your feet and make you dizzy، کیونکہ آلریڈی آپ کا والیوم جو ہے وہ کم ہوا ہے، جب آپ ایلیویٹر سے اوپر جائیں گے تو آپ کا والیوم جو ہے آپ کا جو بلڈ ہے وہ رش کرے گا فیڈس کی طرف، وہ فیڈ کی طرف رش کرے گا تو آپ کو ڈیزینس جو ہے وہ طاری ہو جائے گی، تو ڈیزینس کی وجہ سے آپ گر سکتے ہیں، آپ کو زخم آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اوائڈ ہائیلی اسٹرینیس ایکسرسائز ان جیم فار ڈیتھ، آپ نے جم وم وغیرہ جو ہے وہ سخت ایکسرسائز جو ہے وہ نہیں کرنی۔ If you feel dizzy, lie down and put your feet up. You will be alright in 10 to 20 minutes. ایون دو کبھی کبھار جو ہے وہ بلڈ دیتے ہوئے بھی اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو اس کو پھر پاؤ اٹھانے ہیں، تاکہ لائی ڈاؤن کرنا ہے، تاکہ اس کا بلڈ جو ہے سرکولیشن میں آ جائے، برین جو ہے اس کی انرجی مل جائے، تو 10 سے 20 منٹ کے اندر وہ جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ اپنے نارمل سچویشن پہ آ سکتا ہے۔ اچھا، اگر بیچ میں اس طرح کی سچویشن آ گئی، بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ آپ کا اسپیم ہو گیا،
تو پھر آپ نے جو ہے دوبارہ اس سے بلڈ نہیں لینا. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ضد کر رہے کہ نہیں نہیں بلڈ دے دو اور آپ جو پیچھے پڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کا جو ہے وہ ڈونر وہ اب کیا ہو گیا, وہ اب ریجیکٹ ہو چکا ہے, کیونکہ اس کی فزیکل جو ہیلتھ تھی وہ اب اس کی اجازت نہیں دے رہی. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے پھر پیچھے لگے ہوئے ہو اور آپ اس کو تسلی وغیرہ دیتے ہو یا موٹیویٹ کر رہے ہو, تو وہاں پہ آپ کی موٹیویشن کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس موٹیویشن کا نقصان ہوگا. ریموو بینڈیج آفٹر 4 اور ٹھیک ہے, آپ کا جو بینڈیج لگا ہوا تھا یا جو پٹی لگی ہوئی تھی سینٹاسٹ وغیرہ لگا ہوا تھا تو کم از کم 4 گھنٹے تک جو ہے وہ وہاں پہ رہے, تاکہ کیونکہ وہ جو نیڈل ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ وہ بلیڈنگ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائے یا پھر باری چیز اٹھا رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جا سکتا ہے, تو پھر آپ کو جو ہے وہ خود پرابلم ہو سکتی ہے. اینڈ ایف اٹ بلیڈز اپلائی پریشر and reapply band if bruised and painful, apply cold pack 4 to 5 times for 5 minutes each. تو اگر دوبارہ سے وہ کوئی کر رہا ہے, لیٹ سپوز وہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو آپ اس کو پریشر اپلائی کر سکتے ہیں. اور 4 گھنٹے کے بعد بھی اگر لیٹ سپوز آپ نے دیکھا کہ وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ دوبارہ پٹی لگا لیں اس کے اوپر. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب پرک کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ کچھ ہیماٹوما یا ایون جو ہے بروزز وغیرہ اپیئر ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, یا ہیماٹوما جو ہے وہ کافی بڑھنے لگتا ہے. تو اس میں سے آپ نے جو ہے وہ کولڈ پیک اس کے اوپر رکھنے ہیں اور 4 to 5 ٹائم جو ہے وہ آپ نے اس پہ اپلائی کرنے ہیں. تقریباً 5 منٹ کے لیے رکھیں گے تو یہ جو پرابلم ہے یہ پھر سالو ہو جاتی ہے. اینڈ دا بروسز از ڈیو ٹو بلڈ سیکنگ اینڈ ٹو دا سراؤنڈنگ ٹیشو. یہ آلریڈی فلبوٹنی میں ہے, آپ لوگ جب فلبوٹنی پڑھ رہے تھے اس میں ہے کہ جب ہم پرک کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ جو بلڈ ہے وہ وہاں پہ آپ کے اس میں جو ہے وہ سیپ ہو جاتا ہے, جو سراؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے, تو اسی لیے ہمیں جو ہے وہ ڈارک ایریاز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ اٹ ول ٹیک اے فیو ڈیز ٹو گیٹ ری ایبسارب. تو تقریباً 7 سے 10 دن تک جو ہے وہ پھر بھی یہ ٹائم لیتا ہے. تو اس سے بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے, کیونکہ کچھ ایسے ڈونرز ہوتے ہیں کہ وہ پھر اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں اور بڑے خفا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو چکا ہے, یہ کیا ہوا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی فلبوٹمسٹ نے یہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ ڈونر آتا ہے اور بار بار آپ کو جو ہے وہ غصہ کر رہا ہے. وہاں پہ آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ اس کی جو کنسیکوینسز ہے یہ ہو سکتے ہیں, لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپلائی کرنا ہے کولڈ پہ 4 to 5 ٹائم, اس کو دبا لے, اس کو یہ ٹھیک ہو جائے گا. 7-8 دن کرنے جو ہے وہ یہ ٹھیک ہو جائے, اس کو سیٹسفائی کر کے جو ہے آپ نے مقصد کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کریں گے تو اگلی بار جو ہے وہ بلڈ ڈونر نہیں بنے گا. تو اس لیے ہم نے بلڈ ڈونر کو انکریج کرنا ہے, نہ کہ اس کو ڈسکریج کرنا ہے. اوکے, اب جو ٹیسٹنگ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹی ٹی آئیز یعنی کہ ٹرانسفیوژن ٹرانسمیسیبل انفیکشن, تو اس میں سے جو امپورٹنٹ وہ ہے HIV-1 اور 2, ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی, جو VDRL ہے وائرل ڈیزیز ریسرچ لیبارٹریز سفلس کے لیے کیا جاتا ہے, اور ساتھ میں ملیریا. تو یہ سارے ٹیسٹ جو ہے یہ تو ہر حال میں ہونے چاہیے ایک بلڈ ڈونر کے. اگر اس میں ایک بھی جو ہے وہ کم ہے تو پھر آپ جو بلڈ ڈونر سلیکشن کرائٹیریا ہے یا آپ جو سیف بلڈ ٹرانسفیوز کر رہے ہیں تو اس پہ کرائٹیریا پہ آپ پورا نہیں ہو چاہیے. اوکے, جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے ایک ریئیکٹیو ڈونر کی, لیٹ سپوز اگر کوئی ڈونر آ گیا ہے پازیٹیو آ گیا ہے تو اب اس کا کیا کرنا ہے. ایف اے بلڈ سیمپل ٹیسٹ پازیٹیو فار اینی دین ٹیسٹ آر ریپیٹڈ ان ڈپلیکیٹ. لیٹ سپوز فار ایگزامپل اگر کسی کا HIV پازیٹیو آ گیا, اوکے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کبھی کبھار جو ہے وہ اسٹپ پہ بھی کیا جاتا ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیے. اسٹپ خراب بھی ہو سکتا ہے, انویلڈ ریزلٹ جو ہے وہ دے سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو فون لگا لیں, ہیلو یار آپ کو تو HIV پازیٹیو ہے, اور اس کا پوری فیملی جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جائے. تو وہاں پہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. کمپلیٹ کانفیڈینشیلٹی از مینٹین اباؤٹ دا ٹیسٹ ریزلٹ. لیٹ سپوز اگر آپ بھی گیا پازیٹیو آ گیا, کوئی ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی یا سفلس وغیرہ کچھ بھی پازیٹیو آ گیا, تو اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کیونکہ آپ نے اب اس کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے. آپ نے اس دونوں کو بلانا ہے, اس کو طریقے سے سمجھانا ہے کہ یہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ چکا ہے. اسی لیے مزید اگر وہ PCR کرنا چاہتا ہے یا آگے کچھ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے یا آگے ڈاکٹر کے پاس اب جانا چاہتا ہے تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے. اونلی دا ڈونر از انفارم, کاؤنسلنگ اینڈ انکریج فار فردر ٹیسٹنگ.
صرف ڈونر کو انفارم کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے دوست کو، اس کے فیملی میں کسی فرد کو اس کو بتا دیں اور آپ ڈنڈورا پیٹنے لگ جائے کہ بھائی اس کو ایچ آئی وی ہے یا اس کو ہیپاٹائٹس بی ہے. ایسا نہیں کرنا. آپ نے ڈونر کو بلا کے اس کو احتیاط کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھانی ہے، کیونکہ یہ شاکنگ بھی ہو سکتا ہے، وہ شوق میں جا سکتا ہے، یا وہ فرسٹ ٹائم یہ سن رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے اس طرح کی جب آپ بلڈ بینک میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے پیشنٹ ملیں گے جو کہ بعد پہلے تو ڈونر ہوتے ہیں لیکن بعد میں واقعی وہ پیشنٹ بن جاتے ہیں. ریفرنس ٹو ہیلتھ ایکسپرٹس آر پرووائڈنگ along with the فالوورس. اور اگر وہاں پہ ہے آپ کو پتا ہے کہ فلاں جو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے لیے اسپیشلسٹ ہے تو آپ اس کو وہاں پہ ریفر کر سکتے ہیں. وٹ کین یو ڈو میک بلڈ ڈونیشن اے ہیبٹ. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی عادت بنا لیں اور ریگولر ڈونر بن جائے. لائک بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے برتھ ڈیز پہ، اینیورسریز پہ، اسپیشل ڈیز پہ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ہم بھی ان میں سے اگر ایک ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہر ایک بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے سال میں 3 دفعہ جو ہے وہ بلڈ تو دینا ہے. اگر 3 دفعہ نہیں دے سکتا تو 1-2 دفعہ تو کم از کم دے دیا کرے بلڈ. والنٹیئر ڈونر بن جائے. اگر آج میری ضرورت پوری ہو جائے گی تو کل مجھے کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں ہسپتالوں میں یا بازاروں میں یا گاڑی کے اڈوں وغیرہ کے اندر جو ہے وہ میں بھیک نہیں مانگوں کہ یار مجھے بلڈ چاہیے، کیونکہ آلریڈی یہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے یہ پوری ہوئی ہوگی. بلڈ بینک جو ہے وہ آپ کے بلڈ بینک سے ہی پرووائڈ ہوں گے. تو اسی طرح اگر میں بلڈ ڈونر بن سکتا ہوں، دوسرا بلڈ ڈونر بن سکتا ہے، تو اسی طرح سوسائٹی کے اندر یہ ایک اچھی ہیبٹ ہوگی. موٹیویٹ ادرس ٹو ڈونیٹ. آپ کے دوست ہوتے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کیا کرے کہ بلڈ دیا کرے. ٹھیک ہے. ایسا کیونکہ اکثر یہ چیز بڑی ایک میتھ سی ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرتا ہوں میں تو پھر مجھے یہ پرابلم ہو جاتی ہے یا میرا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ایسا نہ ہو کہ آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی آپ اس چیز کو انکریج کریں، بلکہ آپ نے اس کو ڈسکریج کرنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم بلڈ دے دیتے ہیں تو صرف ہمارا یہ ایک وہم ہو جاتا ہے کہ میں کمزور ہو چکا ہوں تو ہم کھانا زیادہ شروع کر دیتے ہیں، پینا زیادہ شروع کر دیتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں جس پہ آلریڈی میں بات کر چکا ہوں. تو ان چیزوں سے پھر آپ اختیار کریں. آپ نے بیلنس ڈائٹ رکھنا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں فری میں. آپ کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو فری میں پتہ چل جاتے ہیں جو کہ ہزاروں روپے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کو فری کے ٹیسٹ مل جاتے ہیں. آپ کا کولیسٹرول لیول، آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ لیول یہ ریڈیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو اپنی جو ہے وہ وائرل جو پروفائل ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. اینڈ ریفر یور فرینڈ اینڈ ریلیٹیو. تو بلڈ ڈونیشن سوسائٹیز جتنی ہوتی ہے اس میں بھرپور حصہ لیا کرے. آپ ایک کلاس کے اندر ہے، آپ ایک یونیورسٹی کے اندر ہے، ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر ہے، وہاں پہ آپ نے اپنے بلڈ ڈونر سوسائٹیز بنائے ہوتے ہیں، فیس بک پیج پہ ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ ہوتے ہیں. تو آپ اس کو فارورڈ کیا کریں، کیونکہ اینڈ پہ آپ نے یہ بات جو ہے وہ لازمی سوچنی ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو نہ صرف یہ اس کو دل سے بندے کو خوشی ہوتی ہے بلکہ ریلیجیسلی اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اس کا ہمیں باقاعدہ ثواب بھی ملتا ہے. اوکے. ہیلتھی بینیفٹس اس کے بعد میں نے کر لی کہ کولیسٹرول وغیرہ ریگولر ڈونیشن جو ہوتی ہے اس کا آپ کا جو کولیسٹرول وغیرہ لیول ہے وہ کافی کم ہو جاتے ہیں. اور وہ جب کم ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اسٹروک وغیرہ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. ڈونر از آلسو ایلیجیبل ٹو ریسیو 1 free unit blood at needed for. اچھا یہ جو بات ہے، اب کچھ بلڈ بینک ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر میں نام دوں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، جیسے ریجنل بلڈ سینٹر ہے تو وہ اپنی کیمپنگ لگاتے ہیں، یا فاطمید فاؤنڈیشن ہے یا فرنٹیر فاؤنڈیشن ہے، اسی طرح حمزہ فاؤنڈیشن ہے. تو وہ چلتے جاتے ہیں یونیورسٹیز، انسٹیٹیوٹس، کہیں کہیں مدارس کے اندر، تو وہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگاتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بلڈ دے دیتے ہیں، 80 60 70 لوگ جو ہے وہ بلڈ دے دیتے ہیں. اب وہ یہ کوشچن پوچھ رہے ہوتے کہ خدا نہ خواستہ کل اگر مجھے بلڈ کی ضرورت پڑی تو میں کیا کروں گا، کیونکہ میں تو 3 مہینے تک اب بلڈ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. 90 ڈیز کے لیے میں بلڈ نہیں دے سکتا. تو پھر وہاں پہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک اسپیشل پیکیج رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو بلڈ بینک جو ہے وہی بلڈ بینک جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. اسی لیے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ آئی ڈی، ڈونر آئی ڈی جو ہے وہ ایک کارڈ ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، یا آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر آپ کو ضرورت پڑی تو ہم آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اچھا. ڈونر سیٹسفیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے.
ٹھیک ہے، کہ اس کو آپ ایک اچھے ماحول کے اندر رکھیں، آپ نے اس کو جو بلڈ ڈونیشن لی ہوئی تھی جب لے رہے تھے، جب آپ اس کے ساتھ انٹرویو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، جب آپ اس کا ویٹ چیک کر رہے تھے، اس کا مذاق تو نہیں اڑا رہے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے اس کو پورا سیٹسفائی کر کے جو ہے وہ رکھا۔ جب آپ بلڈ ڈونیشن جس وقت پروسیجر ہو رہا تھا تو اس وقت آپ اس کے ساتھ کھڑے تھے 3 4 5 منٹ تک، یا آپ اسے بھاگ گئے تھے اور وہ بلڈ بیگ بڑا ہوا تھا اور وہ آپ کو چیخے لگا رہا ہے کہ وہی بلڈ بیگ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اب آ جاؤ اس کو ہٹا بھی دو؟ تو ایسی تو چیز نہیں ہے، تو وہ آپ کو اس کو سیٹسفیکشن کر کے جو ہے وہ لے کے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنے ویل ٹرینڈ اسٹاف کو یوز کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے آدمی پہ جو ہے وہ پرک پہ پرک لگاتے رہے اور آپ اس پہ جو ہے وہ وین ہی نہیں مل رہی۔ وہاں پہ اگر جو ایکسپرٹ بلڈ ہوتا ہے یا ایکسپرٹ بلڈ بینک ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ اگر اس سے بلڈ لے لیں، یا اگر نرسز بھی ہوتی ہے اب کچھ بلڈ بینک کے اندر، تو اگر وہ لے لیں اس سے تو بڑی اچھی بات ہے۔ کیئر اور کمفارٹ، آپ اس کا خیال رکھیں، اس سے پوچھتے رہے کچھ درد نہیں ہو رہا، کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، آپ اپنی کانشیس میں ہے، ٹھیک ہے، نارمل ہے، ہیپی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑے سے جو فرینڈلی موڈ میں بات کر لیں، کمفورٹیبل ہے وہ۔ تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے کانفیڈینشیلٹی، اس کی بڑی امپورٹنٹ، اس لیے آج پہ آلریڈی بات جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ اس کے اگر کوئی ٹیسٹ ویسٹ وغیرہ پازیٹیو آ جاتے ہیں تو آپ اس کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے، آپ نے اس ڈونر کو بتانا ہے، ڈنڈورا نہیں ٹوٹنا۔ تیسری جو پانچویں بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ کاؤنسلنگ ہے، کہ اگر لیٹ سپوز وہ پازیٹیو آ گیا تو اب آپ اس کو کاؤنسل کیسے کرنا ہے، اس کو آپ نے کس ڈاکٹر کے پاس ریفر کرنا ہے، فالو اپ کیا کرنا ہے اس کا، ٹھیک ہے، کانسٹنٹ فیڈ بیک آپ نے اس سے دینی ہے۔ اگر وہاں پہ اس کا آپ نے موبائل نمبر رکھا ہوا ہے تو اس کو آپ باقاعدہ میسیجز دیتے رہے کہ یار 3 مہینے ہو گئے آپ کا، اب دوبارہ اگر آپ بلڈ دینا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ہم بلڈ دے دیتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ میسیجز وغیرہ آپ نے اس کو کرنے ہیں تاکہ وہ ان ٹچ رہے، اینڈ کنٹینیوس ایفرٹ، اور اس کی جو ایفرٹ ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بھی سراہنے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور خود بھی آپ نے جو ہے وہ ایفرٹس کرنے ہیں تاکہ ڈونرز جو ہے وہ سیٹسفائی رہے، اور جتنے زیادہ ڈونرز آئیں گے تو اتنی ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر بلڈ ڈونرز کی زیادتی ہوگی، اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، اور دوبارہ میں ایک بات کہوں گا کہ ایف یو ڈونیٹ منی یو گیو فوڈ، بٹ ایف یو ڈونیٹ بلڈ یو گیو لائف۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو میں آپ لوگوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی یہی کہنا چاہوں گا، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ میرے ہیں ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میری ایک ہی کال پہ وہ بلڈ ڈونیٹ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ان کو میرا سلوٹ، میرا سلام، اور ایسا جو ہے وہ کرتے رہے۔ آپ مزید جو ہے وہ اپنے فرینڈس کو، جب آپ ٹیچر بنیں گے یا آپ کسی فیلڈ میں جائیں گے تو ان کو آپ موٹیویٹ کرتے رہے، اپنے سوسائٹی کے اندر یہ چیز جو ہے وہ آپ اس کو انکریج کرتے رہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ ڈونر سلیکشن کرائٹیریا پہ ہوگا، کہ ڈونر سلیکشن کرائٹیریا میں ہم کیا کوشچن پوچھتے ہیں اور کیوں پوچھتے ہیں۔ تو اسٹے ٹیون ود می، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آئیں گے نیکسٹ ویک۔ تنویر طارق کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔